جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیکٹیریا اور وائرس میں تفریق. ڈفرینس بٹوین یا ڈفرینسز امانگ بیکٹیریا اینڈ وائرس. اگر بیکٹیریا ہیں ان کی شناخت آپ نے کیسے کرنی ہے اور وائرس کی شناخت کیسے کرنی ہے، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے. فرسٹ سیریل نمبر ہے ہمارے پاس وائرس صرف خلیے کے اندر پرورش پاتا ہے. صرف خلیے کے اندر، صرف اور صرف خلیے کے اندر پرورش پائے گا. لیکن جو بیکٹیریا وہ کیا کرے گا، خلیے کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پہ پائے گا. اس کی جو پرورش ہے، اس کی نرشمنٹ ہے وہ دونوں جگہوں پہ ہوگی. لیکن جو وائرس ہے اس کی سمپل ایک جگہ پہ ہوگی اور وہ کیا ہوگا، خلیے کے اندر. سیکنڈ، وائرس میں ڈی این اے یا آر این اے، ڈی این اے یا پھر آر این اے میں سے کوئی ایک ہوگا. اونلی ون. آئدر وہ ڈی این اے ہو سکتا ہے، آئدر وہ آر این اے ہو سکتا ہے. لیکن بیکٹیریا میں کیا ہوگا، ڈی این اے بھی اور آر این اے دونوں پائے جائیں گے. یہ جو پک آپ کو دکھائی جا رہی ہے، آپ شناخت کر سکتے ہیں ان میں بیکٹیریا کون سا اور وائرس کون سا. بیٹا اوپر والا وائرس ہے، نیچے والا بیکٹیریا ہے. دین وائرس کے باہر کوئی دیوار نہیں ہوتی. وائرس کے باہر کوئی دیوار نہیں ہوتی، لیکن بیکٹیریا کے باہر خلوی دیوار موجود ہوتی ہے جو اسے ناموافق حالات سے بچاتی ہے. اس کے باہر ایک وال ہوتی ہے بیکٹیریا کے، لیکن وائرس کی نہیں ہوتی. اور آپ اس کی مثال ایسے بھی لے لیتے ہیں، جو کینسر سیلز ہوتے ہیں نا، کینسر سیلز وہ کیا کرتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی ریپلیکیٹ ہوتے رہتے ہیں. ان کے باہر بھی جو وال ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی. دیٹس وائی وہ خود ہی آٹو ریپلیکیٹ ہوتے رہتے ہیں. وائرس کے اندر جو انزائمز کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. انزائمز جو ہیں وہ بھی پروٹینی نیچر ہیں نا، لیکن جو وائرس میں انزائمز کی تعداد ہے، ان کے جو نمبرز ہیں وہ کم ہوتے ہیں. لیکن بیکٹیریا کے اندر ایک چین ہوتی ہے. بیکٹیریا کے اندر یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ایک چین کی صورت میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اینابولک اور کیٹابولک دونوں کا کام کرتے ہیں. یعنی بیکٹیریا کیا کرتا ہے، اس میں انزائمز زیادہ ہوتے ہیں اور خوراک کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ اس کو بھی کرتا ہے اور بناتا بھی ہے. یعنی اینابولزم بھی ہے اور کیٹابولزم یہ بھی ہے، اور یہ دونوں قسم کے جو افعال ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں. وائرس بنی بنائی توانائی استعمال کرتا ہے. جو فوڈ ہوتی ہے وہ اس کو وائرس استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو بیکٹیریا وہ ایسا کام نہیں کرتا. اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود خوراک کو پیدا کر سکے، بنا سکے. وائرس کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ چاہیے آپ کو. الیکٹران مائکروسکوپ کے علاوہ آپ وائرس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن بیکٹیریا کو آپ جو خودبینی نظر ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس کا جو سائز ہے وہ وائرس سے کہیں گنا بڑا ہوتا ہے. دیٹس وائی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. وائرس کا جو تولیدی عمل ہے وہ صرف نیوکلک ایسڈ سے ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وائرس میں ڈی این اے یا پھر آر این اے دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. وائرس کا جو تولیدی عمل ہے وہ کس سے ہو رہا ہے، نیوکلک ایسڈ سے ہو رہا ہے. اور جو بیکٹیریا ہے بائنری فیشن کے ذریعے ہوتا ہے، بیکاز اس میں ڈی این اے بھی ہے، اس میں آر این اے بھی ہے، اس میں دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو تولیدی عمل ہے یعنی اس کی جو ریپروڈکشن ہے وہ بائنری فیشن کے تھرو ہوگی. وائرس جو ہے جالی نما کاغذ فلٹر میں سے گزر جاتے ہیں، اور بیکٹیریا ہے وہ فلٹر نما جو جالی ہوتی ہے اس سے گزرتا نہیں ہے. یہ اس کے بہت یو کین سے یونیک فیچرز ہیں جو کہ بہت زیادہ ایزی ویز میں بیکٹیریا اور وائرس کی جو پہچان ہے، شناخت وہ کروا دیتے ہیں. اب وائرس جو اس سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں وہ عام ادویات ان کے لیے مؤثر نہیں ہوتی. جیسا آپ نے سنا ہوگا نا، یہ وائرل ڈیزیز ہے، یہ والی ٹریٹمنٹ بیماری اندہ جی وائرل تو کوئی بیماری اندہ کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی جو ہے احتیاطی تدابیر اپنائیں. وائرل ڈیزیز ہے تو وائرل ڈیزیزز جو وائرس سے ہو رہی ہیں ان پہ لیے جو ادویات ہیں وہ مؤثر نہیں ہوتی. وائرس کے خاتمے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ویکسین لگوا دیتے ہیں. آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا، ایک فار ایگزامپل کوئی منتھ ہے
وہ آنے والا ہے جس میں کسی نہ کسی وائرس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لائک FMD ہوگی، HS ہوگی، یہ بیماریاں آتی ہیں نا جس مہینوں میں، اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ ویکسین لگوا دیتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسین ہی اس کا بہتر حل ہے اور ویکسین سے ہی بچاؤ بھی ممکن ہے۔ سو بیکٹیریا سے جو ہونے والی بیماریاں ان کے لیے اینٹی بائیوٹکس استعمال کی جاتی ہیں، لائک مسٹائٹس ہوتی ہے، بیکٹیریا سے ہوتی ہے نا، ساڑو جو ہے بیکٹیریا سے ہوتا ہے، ساڑو میں پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ یوز کرتے ہو، تو اس سے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سو جو بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں وہ اینٹی بائیوٹکس سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور جو وائرل ہیں وہ ویکسین سے۔ تھینک یو۔